افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ جائیں۔ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو معقول بات۔ ان دونوں آیات میں جو حصے مقرر کیے گئے وراثت کے، ان کا ذکر ہے، اور مردوں اور عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا گیا کہ مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو، نابالغ بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نابالغ بچے کمانے کے لائق نہیں، اسی طرح عورتیں کمانے کے لائق نہیں، تو اس لیے ان کو وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یتیم کو بھی کمزور سمجھا جاتا تھا، نابالغ کو کمزور سمجھا جاتا تھا کہ ان کے وارث جو ہے وہ انتقال کر گئے، ان کا والد انتقال کر گیا، تو اب یہ بالکل لاوارث ہو گئے، کمزور ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، تو اس لیے ان کا حق مار لیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان کو حقوق دلوائے، اور پھر ان کے حقوق کی مکمل حفاظت کا انتظام بھی فرمایا، اور اس پر اجر کا وعدہ فرمایا کہ جو ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے بہت بڑی وعید فرمائی گئی ہے۔ اب یہ فرمایا گیا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں یہ بات نہیں کہ اگر زیادہ مال ہو تو پھر دیا جائے، یا وہ اس وارث کو دیا جائے کہ جو زیادہ مستحق ہے، زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو زیادہ دے دیا جائے، اور جو کم مستحق ہے اس کو کم دے دیا جائے، یہ بات نہیں فرمائی گئی، بلکہ حصے جو مقرر فرمائے گئے ہیں وہ رشتہ داری کے اعتبار سے، یعنی جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا اور اتنا وہ وراثت میں حصے دار ہوگا، اور جو جتنا دور ہو جائے گا اس کا حصہ اتنا ہی دور ہو جائے گا، اور قریب والا پھر محروم، قریب والا اگر موجود نہ ہو تو پھر دور والے کو حصہ ملے گا، قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر فرما کر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ عورتیں اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کو بھی حصہ دیا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، اور یہ فرمایا گیا
کہ میت یعنی مرنے والے کے مرنے کے ساتھ ہی اس پر 4 حق ذمہ ہو جاتے ہیں، اور وہ حق ادا کرنا زندوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس کی معروف طریقے پر تجہیز اور تکفین کرنا، اور یہ بھی اسی کے مال میں سے ہوگا۔ نمبر 2، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنا، اور یہ وصیت اس کی 1/3 مال میں پوری کی جائے گی۔ اس سے زیادہ کے مال میں وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک صحابی نے اسی طرح اپنی پورے مال کی وصیت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال وصیت کے مطابق ادا کیا اور باقی مال ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ تیسری چیز فرمائی گئی کہ اگر قرض اس کے اوپر کوئی ہو، میت پر قرض ہو، تو وہ بھی اس کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی ایک طرح سے قرض ہے، وہ بھی اسی اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی گئی کہ اگر اس کے جو ورثاء ہیں وہ قریبی ہیں، جو قریب ہیں ان کو، اور جو بعید والے اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیا جائے تو ان کو نہیں دیا جائے گا جبکہ قریب والے موجود ہوں۔ تو یہ 4 حق میت کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ نصیباً مفروضہ، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی والی بات نہیں ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اس شخص کو یا اس حصے دار کو، اس وارث کو زیادہ حصہ دیا جائے کہ جو اس زیادہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ وہ اپنا حصہ لے لینے کے بعد کوئی زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ جیسے اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے یہ بات کہ ایسے لوگ کہ جب کہ تقسیم ہو رہی ہو، مال وراثت کا تقسیم ہو رہا ہو، تو قریب کے دور کے رشتہ دار اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو حصہ ملے، اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے، لیکن وراثت میں ان کا حصہ بن نہیں رہا ہوتا۔ تو چونکہ وہ اس امید پر آئے ہوتے ہیں، لہٰذا شرعاً تو ان کا حصہ نہیں بن رہا، تو یہ فرمایا گیا کہ تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور محتاج اگر آ جائیں تو ان کو جھڑکا نہ جائے اور ان کو دور نہ کیا جائے، بلکہ معروف بات ان سے کی جائے۔ اور وہ جو وارث ہیں جنہوں نے اس سے لے لیے ہیں، ان کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ان کو دے دیا جائے، اور یہ ایک طرح سے صدقہ ہوگا۔ تو وہ تقسیم کے وقت جو حضرات آ جاتے ہیں جو کہ شرعاً وارث نہیں بنتے، ان سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب وہ آ جائیں جو قریبی رشتہ دار ہیں لیکن وراثت میں وہ حصہ دار نہیں بن سکتے، تو ان کی بھی دل شکنی سے منع فرمایا گیا کہ ان کا دل نہ دکھے، ان کے ساتھ بھی بات معروف طریقے پر کی جائے۔ اور جو ورثاء ہیں جن کو مال مل رہا ہے، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، صدقہ کے طور پر دے دیں۔ پھر یہ بات بھی ہوگی کہ وہ جو دیا جائے گا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں وراثت میں سے دیا جا رہا ہے، تو جو وارث ہوں گے جو رضائے الہی کے لیے دے رہے ہوں گے وہ اپنا پورا حصہ نہیں دیں گے بلکہ کچھ حصہ دیں گے۔ تو اس پر ان کی طرف سے یہ بات یا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کم جو ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں پورا دیا جائے یا زیادہ دیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ چونکہ ان کا مطالبہ قانون شریعت کے خلاف ہے اور غیر منصفانہ ہے، اس لیے ان سے معروف بات کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو جھڑکنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ان کو پھر ان کے مطالبے پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ تمہارا حق نہیں بنتا، وراثت کے اعتبار سے تمہارا حق اس میں نہیں ہے، یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ اپنی طرف سے دیا ہے تاکہ تمہارا کچھ کام ہو جائے، یہ ہم نے ایک صدقہ کے طور پر دیا ہے، ورنہ تمہارا کوئی حق بنتا نہیں۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی تو پھر وہ زیادہ کا مطالبہ یا پوری وراثت کا مطالبہ وہ نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مجموعی مال میں سے نہیں دیا جائے گا
بلکہ ورثاء جن کو تقسیم کر دیا جائے گا وہ اپنے مال میں سے دیں، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اگر مجموعی مال میں سے دیا جائے تو پھر تمام ورثاء کے حصے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ ورثاء بھی بالغ ورثاء ہوں گے کہ جن کو مال دیا جا رہا ہے، جن کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ ورثاء جو نابالغ ہیں یا جو موجود نہیں ہیں اور غائب ہیں اس وقت، ان کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس وقت خود موجود نہیں۔ جب تک وہ اپنے مال کو، اپنے حصے کو اپنے قبضے میں نہ کر لیں اور اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے وہ کسی کو کچھ نہ دیں، اس وقت تک کسی اور کو حق نہیں کہ وہ اس کے مال میں سے صدقہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔